جو پیپلز کانفرنس ہے نارتھ کشمیر سے باہر کہیں دکھ نہیں رہی ہے, کیا کمنٹ ہے آپ کا؟ یار ہمارا ہوتا ہے 100 سونار کی 1 لوہار کی, وہ الیکشن ڈے کے دن معلوم پڑے گا, ٹھیک ہے نا. So sir, as of now, People's Conference is contesting on only North Kashmir, and party president has been. We will decide about it. Final decision will be taken after a couple of. سر کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹی پریزیڈنٹ نارتھ کشمیر سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا ہم کہیں گے کہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے پیپلز کانفرنس کے لیے, کیونکہ چیئرمین کوئی الیکشن ڈو اور ڈائی نہیں ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ہمارا یہ الیکشن ڈو ہے, ڈائی باقیوں کا ہے. ہم کافی بار ڈائی ہو چکے ہیں, ابھی باقی ڈائی ہو جائے گا, ہمارا ڈو ہے. نیشنل کانفرنس لگاتار آپ کو نشانہ بنائی رہے اور آپ کا ٹیگ بی جے پی اور باقی پارٹیوں کے ساتھ کر رہی ہے, کیا وہ کافی ٹیگ لگتے آ رہے ہیں پچھلے 30 سال سے. وہ دلی جائیں تو وہاں بولتے ہیں البر, یہاں بولتے ہیں بی جے پی. وہ پہلے من بنانے میں ہوں کیا, میں خود اب کنفیوز ہو گیا. ان کو بولو وہ من بنا دیں. سیاسی طور اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں, کل عمر صاحب نے ایک بڑی نیوز چینل کو اپنا انٹرویو دیا اور اس میں تقریباً اس کا جو لبے لباب وہاں سے آیا کہ عمر صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ اکنالج کیا اپنی غلطیوں کا. آپ اس پہ کیا کہہ رہے ہو؟ یار مجھے آپ میرا پوچھو نا, وہ بیچارے کا کیا پوچھو رہے آپ مجھے میرا پوچھو, اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی وہ بیچارہ لیو ہم الون, آپ میرا پوچھو مجھے. نارتھ کشمیر سے سجاد غنی لون باضابطہ طور پر جو کینڈیڈیٹ نامزد ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے نیشنل کانفرنس بھی ہے, پی ڈی پی میں میدان میں ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ماضی میں کافی غلطیاں کی ہیں جنہیں آپ ہمیشہ دہراتے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آج وہی غلطیاں جو ہے ان کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے میری بات سنیے, یہ ایک سمپل سی بات ہے. اسٹیٹ چلی گئی, 370 چلا گیا, 35 چلا گیا, آج ہم یونین ٹیریٹری ہے اور 5 سال سے الیکشن نہیں ہوئی. جب ہم جواب ڈھونڈیں گے, میرے کو بھی جواب دینا پڑے گا, لیکن میں نے صرف 2.5 سال, ایک پشو پالن منتری تھا میں 2.5 سال. جن لوگوں نے 20, 30, 40 سال حکومت کی ہے, جواب تو زیادہ ان سے مانگا جائے گا. سو یہ میں ہمیں کوئی ذاتی ضد نہیں ہے نیشنل کانفرنس کا, لیکن جس حالت میں ہم ہیں, نیشنل کانفرنس نہیں کہہ سکتی کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں. ان کا باضابطہ رول ہے, کیونکہ 31 سال لگ بھگ 50% کے ٹائم جو ہے حکومت ان کے پاس تھی. اس لیے ہم ان کو تنقید نہیں کرتے, ان سے سوال پوچھتے ہیں, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ سوالوں کا وہ جواب دیں. سر پیچھے جو الیکشنز ہوئی ان میں بڑے وعدے کیے جاتے تھے, جیسے سیلف رول اٹانمی یا باقی چیزیں. اس الیکشن میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں کہی جا رہی ہے, تو جب اگر ہم مان کے چلے کہ سجاد غنی لون صاحب نارتھ کشمیر سے جیت جاتے ہیں, تو کیا بڑا کچھ ایسا رہے گا جس پہ آپ کا مین فوکس رہے گا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈگنیٹی. ڈیولپمنٹ ہوتا ہے آپ کی اکنامک پیکیجز. ایز آئی سیڈ, میرا خواب ہے جو جموں کشمیر کے لیے, آئی سی اٹ ان دا لانگ ٹرم ایز ہارٹیکلچر بیسڈ, کہ اس میں ہارٹیکلچر, some sort of agriculture, biotechnology which means aromatic plants, medicinal plants, یہ بہت بڑی انڈسٹری جس میں thousands of crores کا ٹرن اوور ہو سکتا ہے. اور دوسرا ٹورزم. میرا مین فوکس ایز اے پارٹی is to get as much funds as possible for development of these 2 sectors. پھر دوسرا ہے ڈگنیٹی. ڈگنیٹی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جموں کشمیر کا بچہ ہے اس کو آپ اسی قانون سے تولیے جو گجرات کے بچہ, کرناٹکا کا بچہ, دلی کا بچہ ہو, جو یہاں ایک ایکسٹرا آرڈنری جو انہوں نے سیٹ آف رولز بنا کے رکھا ہے جموں کشمیر کے بچوں کے لیے, بالخصوص جو یہ کلچر آف پولیس سرٹیفکیٹس ہے, اور کس پولیس سرٹیفکیٹ آن واٹ بیسس. وہ ڈگنیٹی کی بات ہے کہ بھائی اگر ایک خاندان میں ایک بندہ کہیں انوالو تھا, تو اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو, اس کے بیٹے کو, اس کی بیٹی کو, بہن کے بیٹے کو, بھائی کے بیٹے کو, کسی کو نہیں ملے گی. اور یہ ہمارا کوئی باہر کا نہیں ہے, یہ انہی سرکاروں نے یہ قانون بنایا ہے. پوری دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ باپ کی سزا بیٹے کو, یا بیٹے کی سزا باپ کو, یا بھائی کی سزا بھائی کو. یہ صرف جموں کشمیر میں ہے. جواب ہم چاہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہے, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں لگتا آپ کو پرابلم ہے یا نہیں, لیکن ہمارے پاس سینکڑوں پرابلم روز آتی ہے, ڈزنز آف دیم, جہاں بچے کو نوکری ملتی ہے لیکن اس کو پولیس سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے. وہ بولتا ہے سر میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب میرے فادر سے کوئی غلطی ہوئی. از اینی بڈی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ؟ یہ ایشو نہیں ہے کیا؟ ایموشنل سلوگنز آر اوور. آپ الیکشن لڑیے آن دا بیسس آف واٹ people face in their day-to-day lives, and I will do what it takes to ensure
that we have the same set of laws as in any other state in India. You cannot have special coercive laws just for the youths of J&K. That I promise you. सर कल उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि वो वाजपेयी के साथ अगर वो होते तो फिर काम करते, तो तब की बीजेपी और अब के बीजेपी में उसके हिसाब से क्या फर्क है, आपको क्या लग रहा है? देखो यार, उमर साहब को अल्लाह ताला ने माफ किया है, उसको सर्टिफिकेट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जन्नत की सर्टिफिकेट दे सकता है, सफाई की, वो कुछ भी कर सकता है, उसका आप छोड़ दो. देखो मैं नहीं बोलना चाहता, वो मेरा हरीफ है, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि भाई ये गाली गलौज करता है, वो टरबाज है, वो बहुत टर मारता है. अब ये मुझे आप बताओ, वाजपेयी साहब और मोदी साहब में क्या फर्क है? वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया. वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट में नहीं बोला अगर हमारे पास बहुमत होता तो हम 370 को हटा देते. उनके टाइम में क्या कई बड़े कांड नहीं हुए, उन्हें कोई एक्शन लिया क्या? कौन सा फर्क है? मीन्स कि उमर साहब का जो मसला है बीजेपी के साथ, ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पर्सनल है. उनका प्रॉब्लम हिंदुत्व से नहीं है, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते हैं, वाजपेयी साहब घास डालते थे. कल कोई और आएगा, वो घास डालेगा, उधर चले जाएंगे. इसमें क्या है? 370 की बात अभी भी की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आप एज ए JKPC चीफ उस चीज को कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर वो ला सकते हैं, सिर्फ लोगों को बोले कि कैसे लाएं. एक जो है आईनी रोड मैप दे कि वो कैसे लाएंगे, क्योंकि देना पार्लियामेंट ने है, देना पार्लियामेंट में. तो मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मुझे एक वर्कर आया, बोला सर हमने सुना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं कि जो सीटें सजाद साहब को आएंगी ये इस्तेमाल की जाएंगी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, क्योंकि तब खबर थी कि असेंबली इलेक्शन होगा. तो ये झूठ उन्होंने डाल दिया कि जी रेजोल्यूशन पास होगा, वो असेंबली जाएगा. फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया. उनको अगर लगता है कि देखो, क्योंकि इनके 3 MP वहां होते हुए 370 लिया, वो कुछ तक कर पाए. अब अगर इनका कोई MP गया, अगर गया, वो कैसे वापस लाएगा, वो इनको लोगों को समझाना चाहिए. झूठ नहीं चलेगा, कितना झूठ बोलेंगे. आपके हिसाब से ये 70 साल से झूठ बोल के आ रहा है, आपको अभी लग रहा है कि उनके तरफ से कोई MP अब कश्मीर से जाएगा? मुझे लगता है आपकी मर्जी है ना जाए, तो मेरी भी वही मर्जी है. तो सजाद साहब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि यार आप सवाल डेंजरस, कल से डरता हूं मैं बहुत. वो जब से वो इंटरव्यू देखा ना मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का, बड़ा डर लगता है जर्नलिस्ट. तो सर आराम से पूछना. इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ कि PDP और NC अब साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सजाद साहब के कुछ जो लाइक माइंडेड लोग हैं शायद सजाद साहब का साथ देंगे, जैसे अल्ताफ साहब या बशर, कहीं और भी इन कैंडिडेट्स या लोग हैं पॉलिटिकल लीडर्स, क्या उनमें कुछ कन्वर्सेशन उनके साथ चल रही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए अभी जो मैं यहाँ